کمالات ابو لہب بھی مانتا تھا، ابو جہل بھی مانتا تھا، اتباع و شیبہ بھی مانتے تھے، لیکن اصل کیا تھا؟ ان کا جو چدراہٹ تھی وہ نہیں رہتی تھی۔ اور میں ایک حضور علیہ السلام کے کمالات میں سے ایک عرض کروں۔ خصائص الکبریٰ شریفہ میں ایک واقعہ ہے، اور میں یہ اکثر عرض کرتا ہوتا ہوں کہ حضور سید عالم علیہ السلام میں نا مکہ شریفہ میں تھے ابھی، تو حضور سید عالم علیہ السلام، او بیٹا خاموشی سے حضور علیہ السلام مکہ شریفہ میں تھے۔ ایک دن حضور سید عالم علیہ السلام اٹھے، سیر کرتے کرتے نا صحرا میں چلے گئے۔ جب صحرا میں گئے نا حضور، تو دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس قافلہ کے پاس سے گزرے نا، تو وہاں ایک اونٹ باندھا ہوا تھا۔ اونٹ وہ جو گھاس تھا یا جو چارہ تھا وہ چر رہا تھا۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی نظر رحمت پڑی، حضور سید عالم علیہ السلام کو اونٹ پسند آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا وہ کرم والا اونٹ ہوگا جو حضور کو پسند آ گیا ہے۔ حضور کو اونٹ پسند آ گیا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے پاس 2 سے 3 افراد کھڑے تھے، حضور ان کے پاس گئے، حضور نے سلام لیا، پوچھا کیا اونٹ بیچو گے؟ اب ان کی نظر حضور کی طرف گئی۔ میں عرض کرتا ہوں آج حضور کے گنبد خضرا کی طرف دیکھیں تو نظر ہٹتی نہیں ہے جی۔ جن کی ڈائریکٹ نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی ہوگی، عالم کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ان کی طرف چہرہ کیا، وہ دیکھتے رہ گئے۔ اب وہ حواس بختہ ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا اونٹ بیچو گے؟ عرض جو اب ان کا جو ذہن تھا وہ تو بالکل معاف، خیالات اور کہیں پہنچے ہوئے ہیں۔ جو بھی ان کا ذہن تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار نفی میں نہیں نکلا، کہا ہاں بیچیں گے۔ اب نظریں حضور پر، دماغ حضور پر، زبان ہلی، نعم بیچیں گے، ہاں بیچیں گے۔ حضور نے پوچھا کتنے کا؟ اب بھی حواس بختہ، پتہ نہیں کتنی قیمت مقرر۔ کہا اچھا اس طرح ہے، چونکہ حضور علیہ السلام تو سیر کرنے کے لیے نکلے تھے، حضور تو سیر کرنے کے لیے نکلے، پیسے پاس تھے نہیں۔ حضور نے پوچھا فرمایا اچھا اس طرح ہے کہ یار میں کوئی رقم لے کے نہیں آیا، اور نہ میرے پاس کوئی گروی رکھنے کے لیے چیز ہے، اس طرح کرتا ہوں اونٹ مجھے دے دو، میں اپنے گھر جاتا ہوں اور جو اونٹ کی مقررہ قیمت ہے نا وہ میں بھیج دیتا ہوں۔ اب حواس بختہ اتنے تھے، حضور کے چہرے میں گم اتنے تھے، حضور علیہ السلام کے رخساروں میں مبتلا اتنے ہو گئے تھے، ہوش اس قدر گم ہو گئی تھی، رخ زیبا اس قدر غالب آ گیا تھا، نہ رقم کا کنفرم، نہ کوئی چیز گروی رکھی، نہ کوئی لنک، نہ کوئی ریفرنس، نہ کوئی اور معاملہ، اونٹ پکڑا دیا۔ اب حضور نے اونٹ پکڑا، حضور چلنا شروع ہوئے۔ اب وہ جو تینوں تھے یا چاروں تھے، جب تک حضور کی پیٹھ نظر آتی رہی اونٹ کو دیکھتے رہے۔ وہ دیکھتے 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 جیسے ہی حضور نظروں سے اوجھل ہوئے نا، ہوش آ گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے اونٹ پکڑا دیا۔ دوسرا تیسرے کو کہنے لگا، تیسرا پہلے کو کہنے لگا، او اللہ کے بندے لنک کوئی نہیں، ریلیشن کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، گروی کچھ نہیں رکھا، قیمت مقرر کوئی نہیں، جانتے کون نہیں تھے، کون تھا، کیا تھا، کہاں سے آیا؟ اوہو کیا ہوا؟ اس نے کہا یار مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جب اس نے پوچھا تھا نا، ان کے لبہائے مبارک جب ہلے تھے، میں تو ان کے لبوں کو دیکھتا رہ گیا۔ میں تو ان کے لبوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ہائے ہائے، میاں صاحب نے فرمایا نا کہ کک سواد نی مشری اندر کھنڈا وی چک چھڈیاں، انہاں ساریاں چیزاں نالوں لباں سجن دیاں مٹھیاں۔ کہا میں تو بس ان کے لبہائے مبارکہ کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ دوسرے کو ہاتھ پکڑا، اس نے کہا اللہ کے بندے تو ہی عقل کر لیتا، تو ہی سوچ لیتا۔ کہا کیا کہتے ہو؟ میں تو بس ان کی نگاہوں میں گم ہو گیا، اور اتنا گم ہوا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، کہا میں تو ان کی آنکھوں میں گم ہو کے رہ گیا۔ تیسرے سے کہا، کہتا یار میں تو ان کی زلفوں میں گم تھا۔ چوتھے سے کہا، کہنے لگا یار میں تو ان کے قدحائے مبارکہ پر گم ہو گیا۔ اب پانچواں یا چوتھا کہنے لگا، اس نے کہا بات یہ ہے جو بھی تھا نا سن لو، وہ اپنے حسن کا جادو جگا کرنا
تم سے اپنا اونٹ معاذ اللہ ہتھیا کے لے گیا ہے. اتنی بات کہنی تھی. ساتھ ہی سردار کا ایک خیمہ تھا. سردار کے خیمے سے ایک عورت کی آواز آئی. فرمایا خبردار، اپنی زبان کو لگام دے. کون ہے تو؟ ان کے متعلق یہ کہنے والا خبردار، اپنی زبان کو لگام دے لے. وہ کہا کیا ہوا بھائی سردار کی بیوی وجہ کیا تو اسے جانتی تھی؟ تیرا کوئی تعلق، کوئی ان کے ساتھ نسبت، کوئی خاندان کو جانتی تھی یا تجھے کچھ دے کے گئے؟ کہا خدا کی قسم نہ میرا کوئی تعلق، نہ ریلیشن، نہ میں جانتی تھی کہاں سے آئے، نہ کچھ گروی رکھ کے گئے، لیکن خدا کی قسم جس نے مجھے خلق کیا ہے ایسا خوبصورت چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر. تو حضور کے جمالات کے تو کفار بھی منکر نہیں تھے. جی حضور سید عالم اسلام کا جو حسن اطہر تھا اس کا تو انکار کوئی کافر بھی نہیں کرتا تھا. تو آج کے دور میں صرف حضور کے کمالات نہیں، صرف کمالات نہیں، حضور کے جمالات نہیں، معجزات، صرف معجزات نہیں، فضائل ہونے چاہیے، لیکن حضور کی سیرت کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. حضور کی سنت پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. جہاں پر حضور کی بات آ جائے نا وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ ہر چیز ختم ہو جانی چاہیے. کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی ریلیشن. ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت ہے ابن داؤد شریف کی، جی ابن داؤد میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا تو حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. حضور نے فرمایا عبداللہ بیٹھ جاؤ. حضور خطبہ ارشاد فرما رہے، فرمایا عبداللہ بیٹھ جاؤ. مسجد نبوی شریف میں عبداللہ ابن مسعود مفسر امت مسلمان، بہت بڑا مفسر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دروازے پر تھے. حضور نے فرمایا عبداللہ بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسی جگہ پر بیٹھ گئے. دیکھا تو جوتے پڑے ہوئے. حضور نے جب نظر رحمت دوبارہ فرمائی نا، فرمایا نہیں عبداللہ آگے آ جاؤ. یعنی کہ یہ عمل ہونا چاہیے. جس جگہ حضور کا فرمان آ جائے، حضور علیہ السلام کی حدیث آ جائے، حضور کی سنت آ جائے، غلام کا حق کیا بنتا ہے؟ ہر چیز ختم، ہر چیز ختم.